ترقی کا ابلیسی ناچ۔ آج سے چند روز پہلے کی بات ہے، میں ایک الیکٹرانکس کی شاپ پہ بیٹھا تھا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکی آئی، وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی تلاش میں تھی۔ دکاندار نے بہت ہی اعلیٰ درجے کے نئے نویلے ٹیپ ریکارڈ دکھائے، مگر وہ کہنے لگی کہ وہ مخصوص قسم کا، ایک مخصوص میٹ کا، مخصوص ٹائپ کا ایک ٹیپ ریکارڈر چاہیے۔ دکاندار نے کہا، بی بی یہ تو اب تیسری جنریشن ہے اس ٹیپ ریکارڈ کی، اور جو اب نئے آئے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ لڑکی کہنے لگی، نیا ضرور ہے لیکن میرا تجربہ یہ کہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ میں بیٹھا غور سے اس لڑکی کی باتیں سننے لگا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی دلچسپ تھیں۔ وہ الیکٹرانکس کے استعمال کی ماہر معلوم ہوتی تھی، انجینئر تو نہیں تھی لیکن تجربہ اور مشاہدہ بہت تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا مجھے مطلوبہ ٹیپ ریکارڈ تلاش کر کے دیں، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، بیبی آپ اسی کو کیوں تلاش کر رہی ہیں؟ اس نے کہا، ایک تو اس مشین کی بہتر مشین ہے، اس کو میری خالہ مجھ سے مانگ کے دبئی لے گئی ہیں اور میں اسے واپس لینا نہیں چاہتی، لیکن اب جتنے بھی نئے بننے والے ٹیپ ریکارڈر ہیں ان میں وہ خصوصیات اور خوبی نہیں ہے جو میرے پالے میں تھی۔ اب اس واقعے کے دوسرے تیسرے روز مجھے ایک امیر دوست کے ساتھ کاروں کے بڑے شو روم میں جانے کا اتفاق ہوا۔ شو روم کے مالک نے ہمیں ایک کار کا ماڈل دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ ماڈل تو ابھی بعد میں آئے گا، لیکن ہم اپنے مخصوص گاہکوں کے لیے پہلے ہی منگا لیا۔ اس نے بتایا، اس ماڈل میں پہلے کی نسبت کافی تبدیلیاں اور یہ کمال کی گاڑی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا پچھلے سال کی گاڑی میں کچھ خرابیاں تھیں جو اب آپ نے دور کی ہیں؟ وہ کچھ خرابیوں کے ساتھ چل رہی ہے کیا؟ اس میں کیا نقص جو تھے وہ آپ نے دور کر دیے؟ کہہ رہے، نہیں اشفاق صاحب یہ بات نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جدت لے کر آئیں۔ وہ بھی اچھی تھی لیکن جدت، سہولت۔ تو یہ میرا دماغ جو ہے پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ مجھے خیال آنے لگا کہ ہر نئی چیز، ہر پیچیدہ، ہر مشکل مختلف بہتر نہیں ہوتی، یہ ضروری نہیں۔ ایک مرتبہ میری سالگرہ پر میری بیوی نے مجھے کافی کولیٹر دیا، اسے خریدنے کے بعد میں بے حد خوش ہوا۔ اس نے بولا کہ یہ بالکل آپ کو اٹلی کی کافی کی یاد دلائے گا، اور میں بہت عرصے سے اس کی تلاش میں تھی، آپ کو پسند آئے گا، آپ اس میں کافی بنایا کریں۔ میں نے دیکھا، بالکل نیا تھا، پلاسٹک اس میں اچھی لگی ہوئی تھی لیکن پینا کمزور تھا اور وزن بھی زیادہ تھا، اور اس کی بجلی کے پلگ تک جانے کی تار بھی چھوٹی تھی۔ جب میں نے لگایا تو اس سے پانی کو کھلانے کی استطاعت تو زیادہ تھی، لیکن پانی بھاپ بنانے کا مزہ نہیں تھا اس میں۔ اب میں ان کا بانو قصے کا دل تو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، یہ اچھا ہے لیکن فی الحال میں پرانے ہی پرکولیٹر سے کافی بناتا رہوں گا۔ وہ چلی گئیں تو میں نے کہا، یا اللہ، اب اللہ میری دعا میں آج بھی شامل ہے، مجھے وہ صلاحیت اور استطاعت دے کہ اگر کوئی نئی چیز اور الگ طرح کی ہو اور بہتر ہو بنی نو کے لیے، تو میں تیری پسند بھی ہو تو میں اختیار کروں۔ اب لیکن صرف چونکہ وہ نئی ہے اس لیے لوگ اس کے گرد گھیرا کرتے رہیں تو یہ توجہ طلب بات ہے کہ میں اس سے دور رہوں۔ چنانچہ یہ بات تو میرے دل میں اترتی گئی اور میں پروگریس کے بارے میں سوچتا رہا، ترقی جس کے پیچھے ہم سارے بھاگتے ہیں، جس کے بارے میں ہر جگہ جگہ، گھروں گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، حکومتوں میں، اور اس کے باہر ترقی کی جانب ظالم دوڑ لگی ہے۔ اس دوڑ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اصل میں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ترقی میں اور فلاح میں بڑا فرق ہے۔ میں اور میرا معاشرہ، میرے اہل و عیال اور میرے بال بچے فلاح کی طرف جائیں تو میں ان کے ساتھ ہوں، خالی ترقی نہ کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ نہایت غور طلب بات ہے کہ ہم ترقی کے پیچھے بھاگیں یا فلاح کی طرف، اور اپنی جولیاں فلاح کی طرف پھیلائیں۔ اب لاہور کے قریب گجرانوالہ ایک شہر ہے، اس میں ایڈلٹ ایجوکیشن، تعلیم بالغاں کے بڑے نامی گرامی اسکول ہیں۔ تو مجھے ایڈلٹ ایجوکیشن کے اسکول میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں کسان، زمیندار، گاڑی باندھ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور بڑے خوش تھے، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، فقروں اور ہنسوں سے شناسا ہوئے تھے اور انہوں نے ترقی کر لی۔ چنانچہ وہاں ایک بہت مضبوط اور بڑا مکسا گاڑی باندھ تھا۔ میں نے کہا، کیوں جناب، آپ نے علم حاصل کر لیا؟ کہنے لگے، ہاں جی میں نے علم حاصل کیا۔ میں نے کہا، آپ پڑھ لکھ سکتے ہیں؟ کہنے لگے، لکھنے کی تو مجھے پریکٹس نہیں ہے، ہاں پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے بولا، کیا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے، جب سڑک سے گزرتا ہوں تو جو سنگے میل ہے نا، اب میں اسے پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا، اس سنگے میل پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ کہنے لگے، ہر سنگے میل پہ پڑھ لیتا ہوں کہ یہ 80 میل 70 میل، لیکن کہاں کا 80 میل اور کہاں کا 70 میل یہ بس پتہ نہیں چلا مجھے یہ پتہ نہیں چلا جی یہ کس طرف کا ہے۔ اب دیکھیے، وہ ترقی یافتہ تھا اور وہ کہتا تھا میں نے ترقی کر لی۔ تو راہ میں نئی چیز ہونے کے باوجود بڑی حائل ہو جاتی ہے۔ میں کافی حد تک غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اے اللہ، کیا ہم ہر نئی شے کو، ہر نئی ماڈرن چیز کو اپنا لیں؟ تو یہ تو وہ تھا جو گزشتہ دنوں میرے ساتھ پیش آیا، اور میں نے اس کی دعا کی کہ یا اللہ، میں تجھ سے اس بات کا آرزو مند ہوں کہ کچھ پرانی چیزیں جو میں ان کا ساتھ دیتا رہتا ہوں، مثلا میں پرانی زمین کا ساتھ دیتا ہوں، میں چاند ستاروں کا ساتھ دیتا ہوں، میں اللہ اپنے پرانے دین کے ساتھ وابستہ ہوں، میری بیوی جو 38 سال سے میری بیوی ہے، میری شادی ہے وہ پرانی ہے، اللہ وہ چلتی رہے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست اور میرے جاننے والے مجھ پہ ہنسیں گے اور ایک دقیانوس انسان سمجھیں گے، میرا مذاق ٹھٹا اڑائیں گے اور مجھے بہت ہی کوئی فنڈامنٹلسٹ سمجھیں گے، بنیاد پرست خیال کریں گے، لیکن میں کوشش کر کے اور جرات کر کے بہت ساری چیزوں کے ساتھ وابستہ رہوں گا، اور مجھے یقین ہے
کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ تو جہاں تک تبدیلی کا یہ ذکر ہے، اس حوالے سے اگر آپ غور کریں تو ایسی کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے یا آتی نہیں ہے جیسے کہ آنی چاہیے۔ اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو آپ یقیناً تاریخ کے بارے میں بہت جانتے ہیں۔ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا یا کسی داستان گو سے یہ بات سنی ہوگی کہ پرانے زمانے میں جب شکاری جنگل میں جاتے تھے اور شکار کرتے تھے کسی ہرن کا، نیل گائے کا یا خونخوار جانور کا، تو وہ ڈھول اور تاشے بجاتے تھے۔ اونچی اونچی گھنی فصلوں میں نیچے چھپ کر اپنے ڈھول اور تاشوں کا دائرہ تنگ کرتے جاتے تھے۔ اس کے اندر شکار گھبرا کر، بے چین ہو کر، تنگ ہو کر بھاگنے کی کوشش کرتا اور پکڑا جاتا، دبوچ لیا جاتا تھا۔ ان کا یہ شکار کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ہاتھی سے لے کر خرگوش تک اسی طرح شکار کیا جاتا تھا۔ تو خواتین و حضرات، بڑی عجیب و غریب باتیں میرے سامنے آ جاتی ہیں اور میں پریشان ہوتا ہوں، لیکن شکر ہے کہ میں انہیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ میرا ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں نے سینما میں، ٹی وی پر اور باہر دکانوں پر کچھ اشتہار دیکھے۔ کچھ اشتہار متحرک تھے اور کچھ ساکن، کچھ بڑے بڑے اور کچھ چھوٹے چھوٹے۔ میں کھڑا ہو کر ان کو غور سے دیکھنے لگا کہ یہ پرانی شکار پکڑنے کی جو رسم ہے ابھی تک معدوم نہیں ہوئی ہے، ویسی ہی کی ویسی چلی آ رہی ہے۔ پہلے ڈھول تاشے بجا کر، شور مچا کر، رولا ڈال کر شکاری اپنے شکار کو گھیرتے ہیں اور پھر اس کو دبوچ لیتے ہیں۔ اب جو اشتہار ہے نا، وہ ڈھول تاشے اپنے سلوگن، نعرے، دعوے بیان کر کے شکار کو گھیرتے ہیں۔ شکار بیچارہ تو معصوم ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ مخصوص صابن خریدوں یا میں پاؤڈر خریدوں، اسے تو اپنی ضرورت کی چیزیں چاہیے، پر لیکن وہ شکار ہے اور پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ اس کا گھراؤ کس طرح کرنا ہے۔ تو وہ بظاہر تو تبدیل ہو گئی ہے، لیکن باطن، اس کا رخ اور اس کی سوچ ویسی کی ویسی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود روز شکار ہوتے ہیں، میں بنتا ہوں، ہم شکار ہوتے ہیں، اس نرغے اور دائرے سے ہم نکل ہی نہیں سکتے اور ہم شکار کی طرح پکڑے جاتے ہیں۔ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو پھر اپنے ہی گھر والوں سے پنجرے کے اندر آنے کے بعد لڑتے ہیں، پھر اپنے عزیز و اقارب سے جھگڑا کرتے ہیں، تمہاری وجہ سے خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں تمہاری وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب ہم تو حالانکہ شکاری کے شکار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی ہوگی اور شکار کا پرانا طریقہ گزر چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کام ترقی کی طرف مائل نہیں ہے، ہم اسی نہج اور اسی ڈھب پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایسے عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں اور میں ان پر حیران بھی ہوتا رہتا ہوں، اور کہیں انہیں جب ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ملتا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پھر مجھے کئی خطوط ملتے ہیں، لوگ خط لکھنے والے مجھے راست اور درست قدم اٹھانے پہ مائل کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ بادشاہت کے زمانے اور اس سے پہلے پتھر اور دھات کے زمانے سے لے کر آج تک بھی ہم گزرے ہوئے غلاموں کی تجارت کو بڑا فیل سمجھا جاتا رہا ہے۔ لوگ غلام لے کر جہازوں میں پھرتے تھے، پھر انہیں فروخت کر کے اپنے پیسے کھڑے کر کے گھر چلے جاتے تھے۔ اب اس سے بڑا اور کیا دھوکہ ہوا کہ انسان بکتے تھے کہاں کہاں سے آ کر اور اپنے نئے ملکوں کے پاس کیسے کیسے رہ جاتے تھے۔ یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے کہ مہاراجاؤں کے زمانے میں داسیاں بکتی تھیں جو مندروں میں ناچ اور پوجا پاٹ کرتی تھیں۔ یہ داسیاں دروازے سے چل کر آتی، انہیں زیادہ تر مندروں میں رکھا جاتا، بہت دور دراز سے آتی۔ کپل وستو کے وہ راجا شدون کا بیٹا سدھاک، جو اپنے باپ کو بہت ہی پیارا تھا اور بعد میں وہ مہاتما بدھ کے نام سے مشہور ہوا، اس کا دل لگانے کے لیے اس کے باپ نے 1000 لونڈیاں خرید کے محل میں رکھی تھیں تاکہ صاحبزادے کے دکھ، غم، بیماری، بڑھاپا، ایون موت سے بھی آشنائی نہ ہو۔ یہ لونڈیاں شہزادے کا دل بہلاتی ہیں۔ رسم چلتی چلی آ رہی تھی کہ حتیٰ ایک وقت ایسا آیا، اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر اور ان کے والدین بھی پیغمبر تھے، وہ دنیا کے حسین ترین شخص تھے، وہ بھی بک گئے۔ میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، ان کی باقاعدہ بولی لگی تھی۔ تو یہ دردناک کہانیاں چلتی چلی آ رہی ہیں اور ایسے واقعات مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کے زمانے میں غلامی کا دور رسم بھی تھی۔ غلامی اور انسانی تجارت کے خلاف سب سے پہلی آواز جو اٹھی وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہایت قبیح رسم ہے، چلتی تو زمانے سے آ رہی ہے اور پورا روکنا مشکل ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں جب موقع ملے تو اپنے 100 غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو رہا کیجیے، آزاد کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر جب کسی سے گناہ کبیرہ سر زرد ہوتا تو آپ فرماتے سب گناہ معاف ہوں گے اگر تم یہ غلام آزاد کرو۔ وہ شخص کہتا میں حضور غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے بولا غلام کسی سے قسطوں پہ لے لو، جیسے کوئی 5 روپے مہینہ، 3 روپے مہینہ ادا کرتے رہنا، غلام آزاد کرو۔ تو یہ غلامی کی قبیح رسم تھی جس سے انسان آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر امریکہ نے تو اس باقاعدہ کھیل کی صورت اختیار کر لی، افریقہ سے غلاموں کے جہاز بھر بھر کے لائے جانے لگے اور افریقی لوگوں کو امریکہ کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ آپ نے 7 قسطوں میں چلنے والی فلم روٹس تو دیکھی ہوگی۔ اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ گورے کس طرح سے ظلم اور ستم کے ساتھ کالے سیاہ فاموں کو غلاموں میں لا کے منڈیوں میں فروخت کرتے تھے۔ چند دن پہلے کی بات یہ کہ یہ دکھ جو ذہن کے خانے میں موجودے سے لے کر میں چل رہا تھا، جیسا آپ بھی چلتے ہیں۔ مجھے ایک انٹرویو کمپنی میں بطور سبجیکٹ ایکسپرٹ رکھا گیا، میں وہاں گیا۔ اس کمیٹی میں کچھ 8 افراد تھے اور 8 افراد کا ایک پینل تھا جس میں خواتین اور مرد دونوں شامل تھے۔ وہ ایک ایک کر کے کینڈیڈیٹ آ رہے تھے، ہم ان سے سوال کرتے تھے براڈ کاسٹ اور لکھنے کے حوالے سے۔
سوال پوچھنا میری ذمہ داری تھی. وہ ایک بہت بڑا انٹرویو تھا, ہر ایک سے لیا جا رہا تھا. وہاں کسی صاحب نے باہر سے آ کے مجھے کہا کہ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں, گھر سے انہیں پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں تو وہ یہاں پہنچ گئے ہیں, تو برائے مہربانی آپ آ کے اگر ان سے مل لیجیے. میں اپنی کمیٹی کے دیگر ارکان سے اجازت لے کر اور معذرت کر باہر گیا. برائے کرم ذرا دیر کے لیے اس انٹرویو کو روک دیا جائے. میں ہال میں ان صاحب سے ملنے کے لیے گیا. وہ صاحب ملے, بات ہوئی اور وہ چلے گئے. لیکن میں تھوڑی دیر میں بیٹھ کے ہال کے امیدواروں کو دیکھنے لگا جو بے چینی کی حالت میں اپنے باری آنے کا انتظار کر رہے. جو باری بھگت کے باہر نکلتا وہ اس سے بار بار پوچھتے تم اندر کیا پوچھا, کیا سوالات تھے. ان باہر بیٹھے امیدواروں کے چہرے پر زیادہ تر تردد اور بے چینی اور اضطراب تھا. میں کھڑا ہو کے ان کو دیکھتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ اپنے زمانے میں تو لونڈے اور غلام بیچنے کے لیے منڈی میں تاجر باہر سے لاتے تھے. آج اب ترقی یافتہ دور ہے, چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں خود اپنے آپ کو بیچنے اور غلام بنانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. چیخیں مار مار کر اور تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو, ذات اور وجود کو اور جسم, ذہن اور روح کو فروخت کرنے آئے ہیں. جب وہ انٹرویو میں ہمارے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سر میں نے یہ کمال کا کام کیا ہے, میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے میرے پرانے مالک کا جس میں لکھا ہے جی اس سے اچھا غلام نہیں ملے گا آپ کو, اور یہ لونڈی اتنے سال تک خدمت گزار رہی ہے, ہم پورے نمبر دے رہے ہیں, اس کی کارکردگی اچھی ہے سر, آپ خدا کے واسطے ہمیں رکھ لیجیے, ہم خود کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ کیا وقت بدل گیا, کیا انسان ترقی کر گیا؟ کیا آپ اور میں اس ترقی کو کہیں گے کسی معیشت کے بوجھ تلے, کسی اقتصادی وزن تلے ہم اپنے آپ کو بیچنے پر مجبور ہوئے ہیں؟ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں لے جا کر کہتے ہیں جناب اس کو رکھ لیجئے, اس کو لے لیجئے, ہمارا سودا کیجئے, ہمارے بچوں کو غلام بنائیے. کتنے پیسے ملیں گے ہمارے بچوں کو غلامی کے؟ دیکھیے یہ سوچ کی غلامی کی بات ہے, یہ ایک الگ طرح کی سوچ ہے, اس پہ غور کیجئے اور مجھے منع مت کیجئے خدا کے واسطے کہ ایسی سوچ میرے ذہن میں یا آپ کے ذہن میں نہ آیا کرے, کیونکہ یہ کچھ خوشگوار سوچ نہیں ہے. کیا انسان اسی کام کے لیے بنا ہے کہ وہ محنت مشقت نہ کرے, تردد کرے؟ دیکھیے میں خود کو ایک پیکٹ میں لپیٹ کر ایک خوبصورت پیکنگ کر کے گوٹا لگا کر پیش کرے کہ میں فروخت کے لیے تیار ہوں, یہ جائز نہیں, یہ مجھے مناسب نہیں لگتا. میری قابلیت کو دیکھا جائے. یہ ایسی باتیں ہیں جو نظر کر کے گزر جاتی ہیں. پھر یہ خیال کرنا کہ انسان برتر ہو گیا ہے, جی برتر تو وہ لوگ ہوئے ہیں جو ارد گرد کے پڑے ہوئے لوگوں کو سہارا دے کے بٹھاتے ہیں. وہ قومیں مضبوط اور طاقتور ہیں جو تفرق مٹاتی ہیں. دولت اور اولاد, عزت, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, لیکن عزت نفس کو لوٹانے میں, لوگوں کو برابری عطا کرنے میں, تو یہ وہ عمل ہے جو ہمارے کرنے کا ہے. اس سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں, ہم اپنی ذات کو ہی معتبر کرتے ہیں, اپنی ہی بڑائی کو لے کے چلتے ہیں, ہم سے بہتر کوئی اور نہیں ہے. دوسروں کو نیچا دکھانے میں ہمیں بہت ہی مزہ آتا ہے. تو ایک دفعہ ہمارے بابا جی کے ڈیرے پر ایک نوجوان سا لڑکا آیا. وہ بیچارہ ٹانگوں سے معذور تھا. اس نے ہاتھ میں پکڑنے اور وزن ڈالنے کے لیے لکڑی کے 2 چوکھٹے بنا رکھے تھے. وہ بابا جی کو ملنے, لنگر لینے اور سلام کرنے آیا کرتا تھا. میں وہاں بیٹھا تو اسے دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور چونکہ بابا جی کے سامنے ہم آزادی سے ہر قسم کی بات کرتے تھے, میں نے کہا بابا جی آپ کے خدا نے اس آدمی کے لیے کچھ نہیں سوچا؟ یہ دیکھیے نوجوان ہے, صحت مند ہے. بابا جی نے ہنس کے کہا سوچا کیوں نہیں, سوچا, بہت زیادہ سوچا, اسی آدمی کے لیے تو سوچا. میں نے کہا جی کیا سوچا؟ کہنے لگے اس آدمی کے لیے تم کو جو پیدا کیا. کتنی بڑی سوچ ہے اللہ کی, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. میں نے کہا جی میں نہیں آتا آئندہ ڈیرے پر بے وجہ کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ڈال دیں, دوسروں کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہم. تو دوسروں کے لیے سوچنا تو فلاح کی راہ ہے. یہ ترقی جسے ہم ترقی سمجھتے ہیں, یا وہ ترقی جو آپ کے اور ہمارے گرد ابلیسی ناچ کر رہی ہے, یہ وہ ترقی جو آپ کو خوفناک ہتھیاروں سے سجا رہی ہے, اسے ترقی نہیں کہتے. آج سے کچھ عرصہ قبل آپ جانتے ہیں اس دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں, ان کا آپس میں بڑا مقابلہ تھا. وہ کاغذی جنگ لڑتے, الیکٹرانک کی لڑائی کرتے, آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کا تقابل کرتے. ایک دوسرے کو یہ تانا دیتی میں تم سے بڑی سپر پاور ہوں, دوسری پہلی کو, اور وہ اپنی سپر پاور ترقی کی پرکھ اور پیمانہ یہ بتاتی کہ جیسے تم 10 سیکنڈ میں 1 ملین افراد کو مار سکتے ہو, ہم 5 سیکنڈ کے اندر 1 ملین افراد کو مار سکتے ہیں, ہم بڑی سپر پاور ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کبھی تقابلی مطالعے میں یا معاملے میں کسی وقت فخر نہیں کیا. تو کیا انسانیت اسی راستے پہ چلتی چلی جائے, اور جو علم ہمیں پیغمبروں نے عطا کیا ہے اور جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں وہ صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹتی چلی جائیں کہ ہم نئی چیزیں اور نئے لوگ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں؟ باہر کیف, یہ دکھ کی باتیں ہیں, اور بہت سے لوگ میرے ساتھ اس دکھ میں شریک ہوں گے. اب آپ سے اجازت چاہوں گا, خدا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.